بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ کیا عہد و پیمان کیا تھا؟ بولو نا بھائی۔ آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ ہم کو اچھی لگی تب بھی مانیں گے اور اچھی نہ لگی تب بھی مانیں گے۔ ہمارے حالات اچھے ہوں گے تب بھی مانیں گے اور حالات ہمارے اچھے نہیں ہوں گے تب بھی مانیں گے۔ اور کوئی خیر خوبی کی بات ہوئی اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی گئی تب بھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ 5 حالتوں کا انہوں نے عہد کیا تھا کہ ان سب حالات میں ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو پھر ان کے لیے ماننا آسان ہو گیا، ماننا آسان ہو گیا۔ ایک آدمی تمباکو کھاتا ہے، اس کو امی سمجھاتی ہیں، ابا سمجھاتے ہیں، بھائی سمجھاتا ہے، دوست سمجھاتا ہے، نہیں مانتا، ہوتا نہیں ہوتا، کسی کے نہیں سنتا، کسی کے سن کے نہیں دے رہا۔ ہاتھ جوڑتے لوگ اس کو، ماں ہاتھ جوڑتی ہے، باپ ہاتھ جوڑتا ہے، نہیں مانتا ہوں، لیکن منہ میں چھالا پڑ جاتا ہے اتنا بڑا اور بایوپسی رپورٹ آتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، اب مان جاتا نہیں مان جاتا؟ بولو نا بھائی، ہے کب مانا؟ وہ ماننے کی استعداد تو اندر تھی، لیکن پہلے اس نے نکی نہیں کیا تھا، ماننے کا طے نہیں کیا تھا، اس لیے امی کی نہیں مانا، ابا کی نہیں مانا، بھائیوں کی نہیں مانا، دوستوں کی نہیں مانا، چچا کی نہیں مانا، ماموں کی نہیں مانا۔ جو کہتا تھا چھوڑ دے وہ سب برے لگتے تھے، اس کو گالیاں دیتا تھا پیچھے سے ان۔ اب مان گیا نا کہ ماننے کے اندر استعداد تھی، لیکن سیدھا سیدھا نہیں مانا وہ، سیدھا سیدھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے سیدھے اتباع کر لی اور یقین کے ساتھ اتباع کی کہ ہم حضور کی مانیں گے تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیں، سمجھ میں آوے تب بھی اور سمجھ میں نہ آوے، سمجھ میں نہ آوے تب بھی، من میں آوے تب بھی اور نہ آوے، اچھی لگے تب بھی اور اچھی نہ لگے تب بھی مانیں گے۔ تو پھر ان کے لیے ہر حال میں ماننا آسان ہو گیا، ہر حال میں اب مان کے دیا انہوں نے۔ یہی پہلی چیز ہے اسلام میں، اسلام میں پہلی چیز یہ ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں، ماننے والے کو۔ وہ ضدی نہیں ہوتا، ہٹ دھرم نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں آتا ہے المؤمنون حیینون لینون، کہ مومن جو ہے وہ حیین لین ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اونٹ کی مثال دی حضور علیہ السلام نے آگے کہ نکیل ڈلا ہوا اونٹ، اونٹ کو نکیل ڈلی ہوئی ہو، اس کو چھوٹا بچہ بھی لے کر چلے تو چلے، وہ اطاعت والا ہوتا ہے جس کے نکیل ڈل گئی ہے۔ مسلمان مومن ایسا ہوتا ہے، مانتا ہے، وہ ہٹ درم نہیں ہوتا، ضدی نہیں ہوتا۔ بٹھایا جائے بیٹھ جائے، اٹھایا جائے تو کھڑا ہو جائے، اذان ہو جائے تو مسجد میں جائے۔ اللہ پاک زکوٰۃ کا حکم دے تو زکوٰۃ ادا کرے اور ماننے والا ہوتا ہے۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے مسلمان کی، اور اسی خوبی کے ساتھ آدمی اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، ہر چیز میں ترقی کرتا ہے۔
ترقی کرتا ہے، اور جب آدمی میں ماننے کی صفت نہیں ہوتی، ماننے کی صفت نہیں، تو چاہے کتنے بڑے مقام پر ہو لیکن وہ ترقی نہیں کرتا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور ہزاروں سال تک اس نے عبادت کی، لیکن موقع آیا تو موقع پر مان کے نہیں دیا، اس مانا نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے فرشتوں کو حکم دیا تھا اس کو سجدہ کرنے کا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہی شیطان انکار کر دیا سجدہ کرنا، مانا نہیں اللہ کی، اپنی فضیلت بتانے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے بنا ہوا مٹی کو سجدہ کروں، اپنی فضیلت بتانے لگا، مانا نہیں، تو بارگاہ خداوندی سے اس کو نکالا گیا، دھکیل دیا گیا، اور اس پر لعنت ہو گئی، اب اس پر لعنت ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ماننا ہے، آدمی کو ماننا آ جائے، اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اولو الامر، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی آدمی اطاعت کریں، ہاں ان کی پیروی کریں، نفس کا بندہ نہ بنے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا مرض یہی ہے، بڑا مرض ہے نفس کی بندگی کا۔ آدمی آزاد رہنا چاہتا ہے، ماحول میں تو ہے وہی، باہر کی دنیا میں تو وہی آزادی ہے، بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے ہیں، بڑے بھائی کی نہیں سن رہا ہے، چھوٹا بھائی، بیوی اپنے شوہر کی نہیں سن رہا ہے، لیکن ہم جس محنت سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی محنت، دعوت کی محنت، ایمان کی محنت، اس محنت کی بنیاد ہی اطاعت پر ہے، اس لیے کہ پورے دین کی بنیاد اطاعت پر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہر کام میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، لیٹنے میں، بات کرنے میں، بات سننے میں، ہر کام میں۔ کہ حضور علیہ السلام کا مبارک اور پاکیزہ طریقہ کیا ہے، اسی کی تبلیغ کے اس کام میں قدم قدم پر مشق ہے، ہاں اس کا پریکٹیکل ہے تبلیغ میں، تبلیغ کے اس کام میں اس کا پریکٹیکل ہے کہ ہر وقت کی سنت، ہر وقت کا اللہ کا حکم اور اس حکم کو پورا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اس کو جان کر اس کو ماننا، اپنے دل سے تسلیم کرنا کہ میری کامیابی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے میں، اس کی عملی مشق کرے آدمی، مرضی کا بندہ نہ رہے، اپنے نفس کا اتباع نہ کرے، اور اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ جن کے پاس اس کا علم ہے، جن کے پاس اس کا علم، وہ بتائیں گے ہم کو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رات کے اندھیرے میں حکم کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا حکم ہے، جلوت میں کیا حکم ہے، مالدار پر کیا حکم ہے، غریب پر اللہ کا کیا حکم ہے، شوہر پر کیا حکم ہے، بیوی پر کیا حکم ہے،
اور اس حکم کو پورا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ کون بتائے گا, کون سمجھائے گا کہ جن کے پاس اس کا علم ہے. اسی کی طلب پیدا کرتے ہوئے, اس کی عملی مشق کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تبلیغ کا